پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر حملے کا مقدمہ تھانہ سٹی وزیر آباد میں درج، ایف آئی آر میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمے میں نوید نامی ملزم نامزد ایس ایچ او سٹی وزیر آباد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر حملے کی درج ایف آئی آر مسترد کر دی۔ ہمارے نزدیک ایسی ایف آئی آر کاغذ کا بے موقع ٹکڑا ہے۔ فواد چودھری: عمران خان نے جن افراد کا نام لیا وہ ایف آئی آر سے غائب ہیں، فرمائشی ایف آئی آر کا نام تبدیل کر کے این آر او رکھ دینا چاہیے۔ حماد اختر: قاتلانہ حملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاروق حبیب: ایف آئی آر کے معاملے پر عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے طویل مشاورت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی 2 بار زمان پاک آمد۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو بھی طلب کر کے رائے لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا نامزد افراد کے خلاف ہی مقدمہ درج کرانے پر اصرار۔ میری دائیں ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں، بائیں ٹانگ میں لوہے کا ٹکڑا لگا۔ معمول کی سرگرمیاں شروع کرنے میں 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ 2 ماہ پہلے قتل کی سازش کا علم ہو گیا تھا۔ عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ لانگ مارچ کی وزیر آباد سے روانگی کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل۔ اب سفر جمعرات کو شروع ہوگا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کو ڈرامہ کہا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی: سپریم کورٹ کے کہنے پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور جو 3 نام انہوں نے بتائے وہی 3 نام آ جاتے ہیں، تو وفاقی حکومت کا اس پہ متوقع طور پر مطلب کیا آپ بھی قبول کر لیں گے یا کوئی ریئیکشن ہوگا وفاقی؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا واضح سٹانس ہے کہ کسی بھی ایسے ادارے جو ملک کے استحکام کی بنیاد ہو، ان کو اس قسم کی سیاست میں انوالو کرنا جو ہے یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ تو اگر اس کی کوشش کو کامیابی ملتی ہے، کسی وجہ سے بھی ملتی ہے یا کسی سہارے سے ملتی ہے، تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ میرے خلاف مقدمہ درج کروائیں، میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ ایف آئی آر کے لیے سینئر آرمی افسر کا نام دینا مضحکہ خیز۔ ملک کا قانون اتنا کمزور نہیں کہ کوئی فراڈیا کل جا کر چیف جسٹس یا آرمی چیف کے خلاف درخواست دے دے۔ اس قسم کا مذاق ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتا ہے۔ پنجاب پولیس نے سپریم کورٹ میں درست موقف اپنایا۔ رانا ثناء اللہ: وزیر داخلہ بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، ہمیں الزامات ہراسگی اور بلا جواز گرفتاریوں جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ عمران خان کا صدر مملکت عارف علوی کو خط، ملک میں آئین و قانون سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لائیں، پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ ہم نے اپنے فیصلوں میں بار بار دہرایا کہ قانون کی حکمرانی نہیں، آئین کی عملداری اسی وقت ہو سکتی ہے جب مائنڈ سے تبدیل ہو۔ عدلیہ کا مخصوص کردار ہے، ہم صرف فیصلہ دے سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی، متاثرین کی بحالی کے لیے امداد کے منتظر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی مدد کرے۔ یو این سیکریٹری جنرل کی مصر میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ امید ہے COP 27 کانفرنس موسمیاتی انصاف دلانے میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ صنعتی ممالک کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہوں گی۔ شہباز شریف کی مصر میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، IMF کی MD، یورپی یونین کے صدر سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف UAE، عراق، تاجکستان اور انڈونیشیا کے صدور سے بھی ملے۔ موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ سیلاب کی تباہی کے بعد متاثرہ عوام کی بحالی ہمارا مشن۔
عالمی برادری مدد کے لیے آگے بڑھے، مستحکم افغانستان خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کبری کی ٹی وی کو انٹرویو۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کریں گے۔ 21 نومبر کو آمد کا امکان ہے۔ رواں ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کی سیکیورٹی ٹیم پاکستان پہنچے گی۔ تحریک انصاف نے چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ہر معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، رویہ ناقابل فہم ہے۔ گلیت بلتستان کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ ملک کی تمام اکائیاں ترقی کر رہی ہیں تو پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں گفتگو۔ خالد خورشید کا وفاق سے اپنے رویے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ جو ان کا جتنا خوف بڑھتا جا رہا ہے نا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فیصلے ہیں اس میں بھی وہ خوف نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ ذرا خوف زدہ لوگ جو ہیں نا، ان کے اوپر زیادہ ہاتھ ہلکا ذرا سا رکھا کریں۔ وقت ان کا ختم ہونے والا ہے۔ قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ فیصلہ اب ریاست نے کرنا ہے کہ کیا قوم جو ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی ہے، کیا ریاست آج قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ حکمرانوں کے فیصلوں میں بھی خوف نظر آنے لگا۔ ان کے بھاگنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی، فیصلہ اب ریاست نے کرنا ہے۔ اسد عمر۔ سیاست شروع ہوئی، جو پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کو ہر چیز پہ سیاست کرنی ہے، اور وہ لاشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ زخم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے کیس میں یاسمین راشد صاحبہ نے جناح ہسپتال سے 3-4 لوگوں کی ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی، اور وہاں پر بھی لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی، باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے۔ عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے۔ عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ قانون کے مطابق ٹیسٹ سرکاری ہسپتال میں ہونا ضروری ہے۔ تحریک انصاف ہر واقعے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ساری ہلچل صرف ایک تعیناتی رکوانے کے لیے ہے۔ اسما بخاری۔ مجھ پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا جھوٹا الزام لگایا گیا۔ تھریٹ الرٹ میں نام دے کر تفتیش کے بعد گھر چھوڑ دیا گیا۔ مراد سید نے مجھے افغانی قرار دیا۔ میں اپنے قبیلے کا سربراہ اور تاجر ہوں، حکومت تحفظ فراہم کرے۔ نور رحمان کوچی کی دہائی۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر امین الحق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر برس پڑے۔ کہا رویہ تبدیل کرے، میں وزیر نہ رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے۔ وزیر خزانہ آئی ٹی اور ٹیلی کام انڈسٹری کو ریلیف دیں۔ سوات سمیت ملک کے بالا علاقوں میں تیسرے روز بھی برف باری۔ وادی نیلم میں بھی سفید موتیوں کی برسات۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ اور نظم و نثر میں منفرد پہچان بنانے والے جان اینڈیا کو مداحوں سے بچ رہے 20 برس بیت گئے۔ اپنی شاعری کے ذریعے مداحوں کی دلوں میں آج بھی زندہ۔